ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ فکسنگ جو بیکاز یو آر این آؤٹ سائڈر اٹس ایزیئر فار یو ٹو ٹیک لاٹ آف دیز پرنسپلڈ پوزیشنز. اگر آپ نے اس کو فکس کرنا ہو کیسے فکس کریں گے؟ کاشف بھائی سب سے پہلے تو یہ جو ڈونلڈ لو کی ساری لائیو خطاب جو چلا پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر، اور اس میں عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ڈیموکریسی، فریڈم، ہیومن رائٹس، ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز، تو امریکہ سے اگر کوئی بات آئے تو وہ ایک صحیفے کی حیثیت رکھتی ہے. میں اس میں یہ مقدمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ آج یہ وہ والا امریکہ بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، آج تقریباً 35,000 کے قریب بچے، خواتین، لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. پوری کی پوری جو عالمی دنیا ہے جس کی سربراہی امریکہ بہادر کے ہاتھ میں ہے، وہ اسرائیلیوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اور وہاں سے بیٹھ کر جو سرمنز ہیں نا کہ جی کہ ایسے ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ایسی ہونی چاہیے، تو ہیومن رائٹس کی ایسی پرواہ ہونی چاہیے، اور الیکشنز کی اندر ٹرانسپیرنسی ایسی ہونی چاہیے، ان کی سرمنز کی آج کے روز میں، آج کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی امریکیوں کے پاس ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے، اور نہ صرف امریکیوں کے پاس بلکہ پوری ویسٹرن دنیا کے پاس آج ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی چیز کے اوپر لیکچر کر سکے. ہم نے اگر اپنا ملک درست کرنا ہے تو ہم نے اپنے لیے درست کرنا ہے. بالکل. ہم نے اپنا ملک درست کرنا ہے تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ایک بہتر پاکستان ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. میں اپنی زندگی کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں وہ پاکستان نہیں دیکھوں گا انفارچونیٹلی. جب میری عمر تھی، آپ کی بھی 24-25 سال ہم لوگوں کی عمر تھی، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر پاکستان بدل جائے گا. نہیں بدل سکا. اب خوف اس چیز کا ہے، دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی شاید پاکستان بہتر نہ ہو سکے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانے ہیں، ہم میں سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے ہم پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آگے طرف کوئی نہیں جانا. بالکل نہیں جانا چاہتے. اب یہ جو ان الیکشنز کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر ہر الیکشن کے اوپر سوالات اٹھے، لیکن مجھے جس چیز سے ایک بہت دکھ ہوا، خوف ہوا، پیدا ہو گیا کہ اب یہ الیکشن کا پورا جو پروسیس ہے، عوام کی جو ووٹ کی حیثیت ہے، وہ بے معنی کر کے رکھ دی گئی ہے. عوام ووٹ کسی کو دے. پہلے ہوتا تھا کہ الیکشنوں کے اوپر سوالات اٹھتے تھے، کچھ حلقوں کے اندر ہیرا پھیری ہو گئی جہاں پہ 500,000 ووٹ کا فرق ہے، ادھر سے ادھر ہو گیا معاملہ، پری پول ریگنگ ہو گئی کہ جی اتحاد بنوا دیے، یہ ہو گیا. یہ جو نئی رسم پڑی ہے 45 اور 47 والی کہ آپ جو مرضی ہے آپ کے پاس فارم 45 ہو، جس مرضی کو آپ نے ووٹ دیا ہو، اس کو آپ نے 20,000 کی لیڈ سے آپ نے جتایا ہو، میٹر 47 کرے گا. اور 47 کو آپ نے رد و بدل کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ حل کرا دینا. تو یہ جو پاکستان کے اندر رسم پڑی ہے، یہ پورا الیکشن کا پروسیس، پوری کی پوری سیاست، یہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے اس چیز کا احساس نہیں کرنا، اس کو درست نہیں کرنا، اس کی تحقیقات نہیں کرنی، اگر آڈٹ کی بات امریکی کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں یہ اپنے لیے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کے اندر یہ رسم ڈالنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم کرسیاں ہماری بدلتی رہتی ہیں. آج جس کرسی پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو آج سے 3 سال بعد، 5 سال بعد نہیں ہوں گے اس کے اوپر. تو جب اپوزیشن میں ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جب یہی طرز عمل اگر اختیار کیا گیا تو کیا پھر باقی اس کو ویلکم کریں گے؟ اس وقت یہ سارے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. اور یہ ہونا ہے پاکستان کے اندر. ہر سیاسی جماعت بیٹھ کے روئے گی کہ اگر آپ نے الیکشنوں سے پہلے جا کر کہیں اور بیٹھ کر آپ نے لین دین کر کے اپنا حصہ لینا ہے، تو آپ نے تو پورا کا پورا پرپس ہی ڈیفیٹ کر دیا نا سارے نظام کا. تو مجھے انفارچونیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری معاشی حالت ہے، ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے مزید آگے بڑھے گی. اس کو درست کرنے کی ہمارے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں. ہم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. جو تحریک انصاف کی بلا شبہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ سائفر والے معاملے کو جس طرح انہوں نے بلو اپ کیا، بہت بڑا انہوں نے ایک غلط کام کیا. اس کو ایک پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. آئی ایم ایف اس کے سامنے جو جا کر احتجاج کر رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو اپنا جو آپ نے اپنا حصہ لینا ہے، اپنی جو تگ و دو کرنی ہے، وہ یہاں پر اپنے ہی رول آف گیمز ہے ان کے تحت ہی کرنی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ ان کو چپیڑے مارتے جائیں، ان سے ان کا نشان چھین لیں، ان سے قومی اسمبلی کے اندر ان کو جو ان کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں وہ ان کو نہ ملے، ان کو آپ بالکل دیوار سے لگا دیں اور کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں. ریکاؤنٹ میں اور سیٹاں واپس آ گئے. تو حکومت کو بھی بڑا دل دکھانا پڑے گا، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا. کوئی آپ ملک کے اندر نارملسی تو واپس لانے کی کوشش کریں. Some steps should be taken. ملک صاحب, it's time, Prime Minister, اگر some steps can be taken to make an environment. ایسا ماحول تو بنائے. پہلی بات تو مصطفیٰ کا میرا بڑا کم کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، اور آج بھی اختلاف نہیں ہوا، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا. ہم تینوں نے مختلف الفاظ میں ایک ہی بات کی ہے. لیکن اس میں اور پچھلے الیکشن میں فرق کیا ہے 2018 میں اور 2024 میں؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا، اگر کیا ایسا کیا گیا، ایسا تو ہوا ہے. فرق یہ ہے
کہ پچھلے الیکشن میں فارم 45 دیا ہی نہیں گیا, یعنی اس وقت جو بھی اس فارم کا نام تھا وہ دیا ہی نہیں گیا. 7 بجے بلا کے دھکے مار کے تمام پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا الیکشن کی ٹرانسمیشن کو, اور 4 بجے 5 بجے صبح اعلان کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور RTS بٹھا دیا. جی RTS بٹھا دیا. اور ریزن وائی یہ جو اس وقت کاغذ ہم لے کے پھر رہے ہیں فارم 45, یہ اس وقت آگ نہیں لگی اس کی وجہ کہ فارم 45 کسی کے پاس تھا ہی نہیں, یعنی کسی کو دیا ہی نہیں گیا. آپ سوچیں کہ الیکشن ختم ہو کسی گیا, والا بات زیادہ سخت ہے لیکن چند کیسز میں ایسا ہوتا ہے. نہیں دیکھیے چند تو نہیں تھا نا, اگر چند میں ہوتا تو RTS بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی نا, چند تو مینج ہو جاتے ہیں, چند مینج ہوئے, چند تو پورے پاکستان کے اندر تمام الیکشنز میں میں یہ کہہ رہا ہوں چند تو مینج ہوئے, مگر چند نہیں ہوئے نا. میں بتاؤں چند میں کیا ہوا. دیکھیں پہلے سن لیں, میری گزارش آپ ہی کو سنو. جی چند الیکشن سے پہلے مینج ہو گیا, ساؤتھ پنجاب محاذ بن گیا, 20-25 سیٹیں وہاں پکی کر لی گئی کہ یہ ادھر سے ہوں گے, پھر کچھ بندے توڑے گئے. مجھے یاد ہے اس وقت کی ایک بریفنگ میں نے کہا, میں کہ جی آپ بندے توڑ کے ادھر سے جائیں اس پارٹیوں میں, کب تک ہم پاکستان ایسے چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی, اور اس میں میرے سوال کا پہلا جملہ تھا کہ سر وی ہیونٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری, ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا, وہی کچھ ادھر ہوا. یہ پرابلم یہ ہے سر, آئی ناٹ سیئنگ کہ ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے, ایک کم ہے زیادہ. آئی ول نیور جسٹیفائی اور کوالیفائی ون اگینسٹ دی ادر. غلط 5% بھی غلط ہے, غلط 50% بھی غلط. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 2018 میں بھی ہوا, آگے چلنے کی بات ہے. جی میں مجھے بتائیں یہاں سے ہم نے دیکھیں, کیونکہ 18 میں بھی ہوا. تاریخ کو میں یہ پرسپیکٹو اس وجہ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ اس پرسپیکٹو کے بغیر آپ کو لگے گا کہ اس دفعہ کچھ ہو گیا ہے, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ کچھ ہوتا ہے, اور کسی دفعہ فارم آپ کے پاس ہوتا ہے, کسی دفعہ فارم آپ کے پاس ہی نہیں ہوتا. جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جو میں پہلے بھی میں نے گزارش کی. وڈ یو اگری کہ عموماً 15, 20, 16, 20 کے فرق پورے کیے جاتے ہیں, یہاں 5, 20, 7 بیٹ کا فرق پورا کیا. جب 2018 میں ہماری یہی فیلنگ تھی کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ 15-20 کے وہ کیے جاتے ہیں, پر کیے جاتے ہیں جو فاصلے ہوتے ہیں, اور اس دفعہ 5-20 کے ہو گئے. لیکن ہمارا 5-20 نہیں, کیونکہ وہ ماضی میں چلا گیا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے, نہ صرف گریونس, وہ 35 پنکچر کدھر گئے جی. مطلب وہ بندہ خود کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی تھی, 35 پنکچر کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی تھی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب آپ اس الیکشن کو دیکھ لیں, کے پی کے اندر انہوں نے سویپ کیا, اسی الیکشن کمیشن کے تحت سویپ کیا. مولانا وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہاں نہیں کر رہے ہیں. اچھا ویسے پی ٹی آئی سے تو ملے ہیں, نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ فاصلے کم ہوئے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے ریزلٹس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں ادھر کے نہیں, وہ ادھر کے کر رہے ہیں. چلیں آپ کو خیبر پختونخوا کے بھی کر رہے ہیں, بلوچستان کے بھی کر رہے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کراچی کو پروٹیسٹ کر رہی ہے. جی ڈی اے ادھر کریے, مولانا صاحب بنیادی طور پہ سر ایک سیکنڈ سر, بنیادی طور پہ ہم گجرانوالا ہار گئے, ہم فیصل آباد ہار گئے, ہم سرگودا ہار گئے. وہ جگہیں جن کو گڑھ سمجھا جاتا ہے, جو آپ نے تمام ایڈورسٹی کے باوجود لاسٹ ٹائم ریٹین کیے. لاجک یہ کہہ رہا ہے, لاجک جو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو اتنے برے ہار رہے تھے کہ آپ بچانے کے باوجود بھی نہیں بچ سکے. یہ عجیب لاجک ہے. ہاں ادھر نہیں ہے, ادھر نہیں, جدھر مولانا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر نہیں. وہ تو فیر تو بات یہ ملک صاحب, میں نے ڈنڈا کھایا ہوا آپ کے سر کے اوپر اور آپ وہاں سے کھڑے ہو کے ناس کے جیت جاؤ. میں اب آپ کو کہوں جیتے کیسے ہو یار, میں کہہ رہا ہوں. تو سمری یہ ہے کہ کے پی کا الیکشن فیئر ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے کروایا فیئر الیکشن, اور شاندار طریقے سے ایک فیئر الیکشن میں ٹرانسپیرنٹلی پی ٹی آئی کلین سویپ کر کے نکل گئی. اور